کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ لکم سے خطاب انسانوں کو ہے، تم انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے۔ اور مسخر کا ترجمہ بعض مفسرین نے آسان کر کے کیا ہے، بعض نے کہا ہے حکم کے تابع، بعض نے لکھا کام میں لگا دیا۔ وہی اللہ ہے جس نے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے تمہارے لیے کام میں لگایا۔ سوال یہ ہے کہ انسان کو کس کام میں لگایا؟ انسان کو صرف اس کام میں لگایا ہے کہ اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو انسان اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ اللہ نے انسان کو جان دی، انسان کو مال دیا، بنیادی طور پر یہ دو نعمتیں، اسی کے گرد ساری نعمتیں گھومتی ہیں، جان اور مال۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی، خرید لیا ہے۔ آپ خریدتے اس سے ہیں جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ انسان سے جان اور مال خرید رہا ہے، حالانکہ نہ انسان جان کا مالک ہے نہ مال کا مالک ہے، حقیقی مالک تو اللہ۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے دیا ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 150 سال، اتنی دیر کے لیے دیا ہے، کہتا ہے تمہارا ہی ہے، لیکن میں اس کو خرید رہا ہوں اس بات کے بدلے میں کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اور خریدنے کا مطلب کیا ہے وہ پورے قرآن مجید میں موجود ہے کہ اپنی اس جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے مال خرچ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے جان خرچ نہیں کر سکتے، نہیں، آپ کو اختیار دیا ہے، مکمل اختیار دیا ہے۔ جتنے لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میری جان میری مرضی، تو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، کیوں ان کو غلط کہتے ہیں؟ آپ کی جان آپ کی مرضی، آپ کا جسم آپ کی مرضی، آپ کا مال آپ کی مرضی، بس اپنی اس مرضی کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو، جنت ملے گی۔ اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے خلاف لے جاؤ، جہنم تیار ہے۔ اللہ نے مرضی کا اختیار اتنا دیا ہے، یہ انسان صرف میرا جسم میری مرضی کے نعرے سے ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تو بہت آگے کی مرضی دے دی ہے قرآن میں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، اور کیا اختیار چاہیے؟ یہ جسم یہ مال یہ تو بہت پیچھے پیچھے رہ گیا۔ اللہ نے تو ایمان میں بھی اختیار دیا، ایمان بھی تمہاری مرضی کا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ آگے جملہ ہے انا اعتدنا للظالمین نارا، ظالموں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، جو اپنی مرضی کو غلط استعمال کرتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دین یہ ہے کہ اپنی مرضی کو فنا کر دو، اپنی مرضی کو ختم کر دو، اپنے نفس کو کچل دو، تمہاری کوئی مرضی نہیں۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ کون سی حدیث ہے؟
حدیث تو پتہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اس دین کے تابع کر دے جو میں لے کر آیا۔ آپ اپنی مرضی پوری کیجیے، لیکن دیکھیے کیا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ بہت اچھا، نہیں ہے تو اس مرضی کو قربان کر دیجیے۔ یہ جتنی نعمتیں ہیں ان سب کے بارے میں اللہ کا یہی حکم ہے، یہ نعمتیں میں نے دے دی ہیں، جس طرح مرضی استعمال کرو۔ دیکھو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق یعنی اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو گے، یہی نیکی بن جائے گی، اور یہی اپنی مرضی پوری کرو گے اللہ کے حکم کے خلاف، یہی گناہ بن جائے گا۔ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو، اور پھر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا سلیقہ اللہ نے سکھایا کہ دیکھو نعمتوں کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں چھن جائیں، نعمتوں کی قدر کرو اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں چھن جائیں۔ اور معاشرے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس کہاں نعمتیں تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کسی کو دیتا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ عام سے جملے ہیں، جو بندہ یہ کہے نا کہ میرے پاس تو کوئی نعمتیں نہیں ہیں، تو اس کو تھوڑا سا یاد کرانا شروع کر دیجئے کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے بغیر مانگے دی ہیں ان کو صرف شمار کرنا شروع کر دیں، یہ زندگی گزر جائے گی، یہ انسان نعمتیں شمار نہیں کر سکے گا۔ اس نے زندگی میں کتنی مرتبہ اللہ سے آنکھیں مانگی تھی، وہ تو خراب ہوتی ہیں تب مانگتا ہے، دانت کب مانگے تھے، پھیپھڑے کب مانگے تھے، معدہ کب مانگا تھا، یا اللہ مجھے معدہ دے دے، مجھے جگر دے دے، مجھے دل دے دے، تو اللہ نے بغیر مانگے دی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان نعمتوں کی تاکید کی، اور اللہ نے جو نعمتیں انسان کو دی نا بغیر مانگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چھن جانے سے نا اس وقت سے ڈرا کرو جب یہ تمہارے پاس نہیں ہوں گے۔ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نعمتوں کا ذکر فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بہت عجیب حدیث ہے یہ والی، جو انسان وقت پر اس حدیث کو سمجھ جائے نا اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی میں نے قدر کی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، صحتک قبل مرضک، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کئی مہینے انسان تندرست رہتا ہے، بالکل قدر نہیں کرتا، تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے، 1 2 دن 3 دن ہفتہ، 365 دن میں سے 5 دن بیمار ہوتا ہے تو 360 دن کی صحت کی قدر ہوتی ہے۔ اب صحت کی قدر کا مطلب کیا ہے؟ بہت آسان الفاظ میں، اس صحت کی حالت میں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے رہو، اس اپنی صحت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے رہو، اپنی صحت کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگاؤ۔ یہ اللہ نے صحت دی ہے نا، یہ نماز پڑھنے میں لگا دو، یہ روزے رکھنے میں لگا دو، یہ خدمت خلق کرنے میں لگا دو، یہ حلال مال کمانے میں لگا دو، یہ بیوی بچوں کو پالنے میں لگا دو۔ عبادت
بیوی بچوں کی پرورش کرنے میں، ان کی تربیت میں لگا دو، حلال مال کمانے میں لگا دو. کیونکہ میں جب یہ کہوں گا نا اللہ کے ذکر میں لگا دو، نمازوں میں لگا دو، قرآن پڑھنے میں لگا دو، تو باقی لوگ معاملات سے، معاشرت سے سارے غافل ہیں. اس لیے میں سب کو ذکر کر رہا ہوں. اپنی صحت کو عبادات میں لگائیں، معاملات میں لگائیں، معاشرت میں لگائیں، اخلاق میں لگائیں. نمبر 1، صحت کا قبل مرضک. اپنی بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھیں. نمبر 2، دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ. شباب کا قبل حرمک. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھیں. کیا مطلب؟ جوانی میں آپ اللہ کے ان احکام کو پورا کر سکتے ہیں جو بڑھاپے میں مشکل ہو جاتے ہیں. یہ کہنا کہ ابھی تو مال کا مال میں جمع کر لوں، بوڑھا ہو جاؤں گا پھر حج کروں گا. جوانی میں حج کرائیں اپنے نوجوان بچے بچیوں. شادی شدہ جوڑوں کو شادی پر خرچ کرنے کے بجائے لاکھوں روپیہ ان کو حج کرنا ہے. جوانی کا حج. جوانی میں عبادات میں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. شاعر کہتا ہے، نہ مارا نفس امارہ کو اب تو نے جواں ہو کر. نہ مارا تو نے نفس امارہ. نفس امارہ جس کو گناہ میں مزہ آتا ہے، بہت برائیاں کرنے میں مزہ آتا ہے. نہ مارا نفس امارہ کو اب تو نے جواں ہو کر، تو کیا تیر مارو گے بڑھاپے میں کمان ہو کر. کیا تیر مارو گے بڑھاپے میں کمان ہو کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، شبابک قبل حرمک. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. یعنی اس جوانی کو کام میں لے آؤ، ضائع نہ ہونے دو. کس کام میں؟ ان کاموں میں جن کا اللہ نے حکم دیا. پھر میں کہوں گا حلال کمانے میں لگا دو، بڑھاپے میں پھل کھائیں اس کا. بیوی بچوں کی تربیت میں لگا دیں، بڑھاپے میں اس کا پھل کھائیں. اپنے حالات کو بہتر کرنے میں کیمرہ استعمال نہ کیجیے. جی کیمرہ باہر جی. اپنی اس جوانی کو استعمال کیجیے ان کاموں میں جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا. جلدی سے بچوں کی شادی کریں تاکہ وہ اپنی جوانی میں وہ کام کریں جن کی ضرورت ہوگی بڑھاپے میں. جوان بچے ہوں گے، سہارا ہوں گے. 35 40 سال کی عمر میں اپنے نوجوان بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں. جب پہلا بچہ 10 سال کا ہوتا ہے تو اس وقت یہ 50 سال سے اوپر ہو چکا ہوتا ہے. کیا تربیت کرے گا؟ دیر ہو چکی. وقت پہ شادیاں کریں. جوانی کی قدر کا طریقہ یہ ہے. 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 1، صحت کا قبل مرضک. اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. نعمتوں کی قدر ہم کیسے کریں؟ دوسری نعمت جو بغیر مانگے دیتا ہے اللہ، پہلی نعمت بھی بغیر مانگے اللہ دیتا ہے، صحت کا قبل مرضک. تندرستی بھی بغیر مانگے اللہ دیتا ہے. یہ تو بیمار ہوتا ہے تو مانگتا ہے. وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ. یہ جوانی بھی اللہ بغیر مانگے دیتا ہے. اس کی بھی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے. نمبر 3، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو محتاجی سے پہلے. اس مالداری میں اللہ نے دیا ہے نا، تو اب اس کو سنبھال کے خرچ کرو. اس بڑھاپے کے لیے بھی بچا کے رکھو، طریقے سے خرچ کرو. کمایا اڑایا، جب ہمت نہیں ہوگی اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت ضروریات کا کیا کریں گے؟
یہ کہنا درست ہے، کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس اللہ ہی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتائیں۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 4، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے فارغ وقت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس فارغ وقت کو اللہ کے بتائے ہوئے جائز، حلال، فرائض، واجبات، سنتوں میں لگا دو۔ فارغ وقت کو ضائع نہ کرے انسان۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے فارغ وقت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھیے۔ کہیں اتنا انسان مصروف نہ ہو جائے تو یوں کہنے لگتا ہے مولانا مجھے تو آج کل نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بیوی بچوں کو بھی دینے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ فارغ وقت اپنے دوستوں میں گزار لے گا، باہر ہوٹلوں میں گزار لے گا، آوارہ گردی میں گزار لے گا۔ آج اس کے لیے بچوں کے پاس وقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ کھو لیا۔ بچوں کو ہم وقت نہیں دے پا رہے ہیں، اور ہوتے بھی ہیں گھر میں تو سارا وقت ہمارا موبائل لے جاتا ہے۔ بیوی پاس ہوتی لیکن یہ مصروف ہے موبائل میں، اس کا وقت موبائل میں خرچ ہو رہا۔ بچے پاس ہیں، بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، موبائل میں وقت ہے۔ یہاں تک کہ آج بچے ایک دعا مانگنے لگے ہیں، اور تقریباً ہر گھر کے بچے یہ دعا مانگ رہے ہیں، بچے اور بچیاں چھوٹے چھوٹے، اور وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، کاش ہم موبائل ہوتے۔ سمجھنا ہوگا اس جملے کو، اس دعا کو سمجھنا ہوگا۔ کاش ہم موبائل ہوتے، میری ماں مجھے ہر وقت دیکھتی رہتی، میری ماں مجھ سے باتیں کرتی، میری ماں مجھے ساتھ ساتھ رکھتی، میرا باپ مجھے وقت دیتا، میرا باپ مجھے دیکھتا رہتا، میرا باپ مجھ سے باتیں کرتا، میرا باپ مجھے ساتھ ساتھ رکھتا۔ کاش میں موبائل ہوتا۔ میں نے ابھی بہت مختصر سی دعا کی ہے، یہ دعا ذرا لمبی دعا ہے۔ آج یہ موبائل ہمارے بیوی بچوں کا وقت بھی کھا گیا، اور اکثر وقت یہ انسان فارغ وقت ضائع کر رہا ہے آج موبائل میں۔ ہاں، موبائل بہت اچھی چیز، تعلیم، کاروبار، فلاں، یہ وہ سب سمجھتے ہیں، بہت اچھی چیز، بڑی نعمت اس دور کی۔ لیکن آسان سی بات ہے نا، نعمت کو صحیح استعمال کریں گے تو مفید ہوگی، وہی نعمت غلط طریقے سے استعمال کریں گے نقصان دہ ہو جائے گی، اور تو کوئی بات نہیں۔ یہ انسان پھر اس موبائل کی لت جو فارغ وقت نعمت اللہ نے دی ہے، اس کو یہ انسان خود تو نہیں بچتا، بچوں کو بھی اس میں لگا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ مائیں، آج کے دور جدید کی مائیں یوں کہتی ہیں، دودھ پیتے بچوں کے بارے میں جو بات نہیں کر سکتے، بالکل بولنا شروع نہیں کیا، ماں کہتی ہے میں اس کو موبائل ہاتھ میں پکڑا دوں تو اس میں سے آوازیں آتی رہتی ہیں، دیکھتا رہتا ہے تو دودھ پیتا ہے، اور اگر اس کے ہاتھ میں موبائل نہ دوں تو یہ دودھ نہیں پیتا۔ قصوروار ماں، موبائل قصوروار نہیں ہے۔ یہ میں نہ بولنے والے بچے کی باتیں کر رہا ہوں۔ اور آج دفتر اور یہ تمام جتنے بھی نفسیات کے ماہر ڈاکٹر ہیں بچوں کے، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں یہاں اس نشست کے اندر اور سن رہے بڑے غور سے۔ ایک بہت بڑی تعداد اب بچوں کی ایسی آ رہی ہے جو 4 سال کے ہو گئے ہیں، 3.5 4 سال کے ہو گئے ہیں، اور وہ بول نہیں رہے، وہ بول نہیں رہے، باتیں نہیں کر سک رہے۔
اور ڈاکٹر جب اس کی تشخیص میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اب اس میں بولنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی بیماری پیدا ہو رہی ہے ہماری نئی نسل کے اندر، جو بولتی ہے دیر سے، جس سے اس کی دماغی صلاحیتیں کمزور ہو رہی ہیں، سیکھنے کی صلاحیتیں کمزور ہو رہی ہیں۔ کیا ہوا کہ ہم نے جو فراغت قبل شغلک، جو فارغ وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5 جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 5ویں چیز فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب موت آئے گی نا تو پھر بالکل ہمارے جامعہ شفیہ کے طلباء کی طرح کرے گا۔ مولوی صاحب پکڑ کرتے ہیں نا کسی مسئلے پہ، وہ کہتے ہیں بس اب نہیں کروں گا، اب مجھے معاف کرتے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ ہر دفعہ وہ یہی کہتا ہے جو عادی ہوتے بیچارے۔ یہ موت کے بعد اللہ کے سامنے بھی یہی کہے گا۔ جو زندگی کی قدر نہیں کرتے نا موت سے پہلے، وہ موت کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ طالب علموں کی طرح الفاظ ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس دنیا میں بھیج دے، دیکھ کتنے نیک کام کر کے آتا ہوں۔ لیکن اس وقت نہیں رہے گا۔ یہ ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھے۔ تو 5 چیزیں میں دہراتا ہوں، بڑی قیمتی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں، یہ اپنے نوجوان بچیوں کو سمجھائیے اس معاشرے کی، کیونکہ ان کے پاس نا یہ 5 چیزیں ہیں۔ میرے پاس اس وقت ان میں سے کچھ چیزیں نہیں ہیں، آپ سمجھ گئے؟ میں نے اپنی بات کی، میرے پاس اب اس میں سے کچھ چیزیں کم ہو گئی ہیں یا نہیں ہیں۔ اغتنم خمسا قبل خمس، آپ کے جوان بچیوں کے پاس 5 چیزیں موجود ہیں۔ نمبر 1 صحتک قبل مرضک، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھے۔ نمبر 2 وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھے۔ نمبر 3 وفراغک قبل شغلک، اپنے فارغ وقت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھے۔ نمبر 4 وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو، بے نیازی کو، محتاجی نہیں ہے، اس کو غنیمت سمجھے محتاجی آنے سے پہلے۔ نمبر 5 وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھے۔ یہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھے۔ اور جو غنا کا قبل فقرک ہے نا، غنا کا ایک معنی ہے مالداری، اور ایک غنا کا مطلب ہے بے نیازی، یعنی محتاجی نہ ہونا۔ یہ دونوں معنی غنا کے ہیں۔ غنا کا ایک معنی مالداری، مالداری سے بھی تو انسان مانگنے سے بچ جاتا ہے نا، محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل کے پاس، نوجوان بچے اور بچیوں کے پاس یہ 5 چیزیں دبا کے موجود ہوتی ہیں، مکمل موجود ہوتی ہے۔ اور غنا تو ان بچیوں کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ شاعر کا مختصر سی باہر کا شعر سنا دوں تو آپ کو ایک دم بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی نوجوان بچہ اور بچی اس شعر کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے سارے جامعہ شفیہ کے 6,500 طلباء ان پر یہ شعر 100% صادق آتا ہے۔ غنا، بے نیازی، جو ہمارے نوجوان بچیوں کے اوپر بھی اللہ کی نعمت ہے یہ والی،
اور وہ ہے نہ فکر نہ غم، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم۔ سارے آپ کے جوان بچے بچیاں اس کیفیت میں سے گزر رہے ہیں، نہ فکر نہ غم، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کما رہے ہیں، محتمم صاحب خرچ کر رہے ہیں، ایک لڑکی کو نہ دال کی فکر ہے، نہ روٹی کی فکر ہے، نہ آٹے کی فکر ہے، نہ گیس کی فکر ہے، نہ پانی کی فکر ہے، نہ پیٹرول کی فکر ہے، نہ بجلی کے بل کی فکر ہے، نہ فکر نہ غم، کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم۔ میں نے کہا نا ہمارے 6,500 طلبہ الحمدللہ 8 سال، اللہ جامعہ شفیہ کو سلامت رکھے، اور ہمارے گھروں میں یہ جوان بچے اور بچیاں، لیکن ان کو کس طرف لانا ہے؟ نعمتوں کی قدر کیجیے اس سے پہلے کہ وہ چھن جائیں، مکمل چھن جائیں۔ میں تو کہتا ہوں ماں باپ بھی اللہ کی نعمت ہے، ان کے چھننے سے پہلے ان کو غنیمت سمجھیں۔ یہ تو ان سے پوچھیں جن کے نہیں، جن کے چلے گئے۔ ماں باپ بھی نعمت، یہ پانی بھی نعمت، یہ وقت بھی نعمت، یہ پیٹرول بھی نعمت۔ جب تک اتنا پیٹرول تھا فکر ہی کوئی نہیں تھی، اور جب قلت ہو گئی تو اب ذلت تک نوبت پہنچی ہوئی ہے۔ اب انسان محتاجی تک پہنچا ہوا ہے۔ اب پوری قوم فکر مند ہے، ذمہ داران فکر مند ہے، کہیں پہیا بندی نہ ہو جائے۔ اب بھی یہ انسان سنبھل جائے تو انسان اس مشکل پر ابھی بھی قابو پا سکتا ہے۔ حالات اپنی جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان کے پاس نعمتیں زیادہ ہوں نا، خوب نعمتیں ہیں، اس وقت کے لیے بھی سلیقہ سکھایا۔ اگر پانی آپ کے پاس بہت سارا ہے نا، کوئی قلت نہیں ہے، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب باتیں سکھائیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرماتے تھے۔ ایک مد پانی، ایک مد 2 رطل کا ہوتا ہے، یعنی کل 800 گرام، یعنی 1 کلو سے 1 لیٹر سے 200 گرام کم۔ آپ 1 لیٹر کی بوتل پانی کی لے لیں اور اس سے سنت کے مطابق وضو کریں، پھر سمجھ میں آئے گا یہ ٹوٹی کھول کر ہم کیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا محتاط بنایا، فرمایا کہ اگر تم دریا کے کنارے وضو کر رہے ہو تب بھی پانی ضائع نہ کرو، وَلَوْ بِطَرْفِ نَهْرٍ، اگر کہ دریا کے کنارے پر وضو کر رہے ہو، پھر بھی حالانکہ کتنا پانی ہے، کیا ہو جائے گا آپ کو وضو کرنے سے زیادہ، لیکن بات سمجھائے۔ یہ انسان پانی کی قدر کرے، ایک ایک قطرے کی قدر کرے۔ آج اس پر بین الاقوامی طور پر پورے فورم بنے ہوئے ہیں اور اس میں اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے یہ سمجھانے پر کہ پانی کی ایک ایک قطرے کی قدر کرے۔ اب سمجھایا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سمجھایا تھا۔ پانی نعمت، اور اللہ نے جتنی نعمتیں دی، کھانے پینے کی نعمت، اللہ نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن دیکھو اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو، فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو انسان ضرورت کی جگہ، اسراف کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا۔ آج انسان کم از کم بلا ضرورت پیٹرول خرچ کرنا تو بند کر دے۔ آج یہ انسان اپنے اخراجات کو کنٹرول کر لے، اسے ذہنی سکون ملے گا۔ یہ صرف اس دور کے لیے نہیں، ہر دور کے لیے۔ اور یہ باتیں جو آج ہمیں سمجھائی جاتی ہیں،
یہ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کے اندر رحمان کے بندوں کی خصوصیت بتائی۔ آیت نمبر سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 77 تک، 63 سے لے کے 77 تک اللہ نے 17 خصوصیات بتائی ہیں رحمان کے بندوں کی۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے آیت، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جن میں یہ خصوصیت ہوتی ہے، یہ خصوصیت ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک خصوصیت اللہ نے یہ بتائی رحمان کے بندوں کی، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ کاش کے معاشرے میں رہنے والے انسان اس آیت کو سمجھ جائیں۔ والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو وہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے۔ اسراف کا معنی ہے زیادتی، حد سے آگے بڑھنا۔ اسراف کی تعریف ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا۔ خرچ کرنے میں 4 لفظوں کو سمجھنا ضروری ہے اس آیت کی تشریح سمجھنے کے لیے۔ ہم خرچ کیسے کریں، یعنی اپنے اخراجات پر کنٹرول کیسے کریں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال میں ہوتا ہے، میانہ روی میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فضول خرچی کے لیے 2 لفظ آئے، ایک تبذیر اور ایک اسراف۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ آپ پکائیے، کھانا پکائیے، کھائیے، مختلف قسم کا کھائیے، لیکن ضائع ہوگا تو اسراف ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی روٹیاں ناپ تول کے نہیں بنائی جاتی، بچ ہی جاتی ہے نا، سالن بچ ہی جاتا ہے، کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کسی کے کام آ جائے، اگلے وقت میں خود استعمال کر لیں، کسی کو دے دیں، اس کے منہ میں پڑ جائے، ضائع نہیں ہوگا۔ اس کو اسراف نہیں کہیں گے۔ اسراف تب کہیں گے جب اس کو پھینکنا پڑے گا، پڑا خراب ہو گیا پھینک دی، اب یہ اسراف۔ اور دوسرا لفظ اللہ نے سمجھایا تبذیر، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ مفسرین نے لکھا اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی فضول خرچی، تبذیر کہتے ہیں گناہ کی جگہ خرچ کرنا، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا۔ اور اللہ کی نافرمانی میں 1 روپیہ خرچ کرنا بھی فضول خرچی ہے۔ وہاں ہزاروں روپے کی بات نہیں ہے، گناہ کی چیز میں 1 روپیہ خرچ کرنا بھی تبذیر ہے، کیونکہ اللہ نے بڑے سخت لفظ کہے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اتنی سختی۔ یہ رحمان کے بندے نہیں ہوتے، یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں جو گناہ کی جگہ خرچ کرتے ہیں۔ گناہ کی جگہ کیا؟ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اس پر خرچ کرنا، نشے کے اوپر 1 روپیہ خرچ کرنا حرام۔ جو نوجوان بچوں کو بچیوں کو 5-5 ہزار 10-10 ہزار کے الیکٹرانک سگریٹ، ویپ کہوں گا فوراً سمجھ جائیں، اور دوسری نشے کی چیز ہے۔ حضرت محترم صاحب تشریف فرمائیں، ان کے دل میں نہ اڑن ہے اس وقت کہ نوجوان بچے اور بچیاں معاشرے کے، اللہ نے جامعہ شفیہ کو بچایا ہوا ہے الحمدللہ،
بڑی کڑی نگرانی، بڑی کڑی نگرانی، بڑی سخت نگرانی۔ یہ تو حضرت محتمی صاحب تو کسی کے پاس ٹچ موبائل جو ہے نا وہ برداشت ہی نہیں کرتے۔ گزشتہ سال جامعہ شفیعہ کے 167 لڑکوں کو صرف اس لیے نکالا ہے یہاں سے، ان کے پاس سے موبائل برآمد ہوا، ٹچ موبائل۔ تم اپنا کام کرو، کہیں اور دین پڑھو، تم دین پڑھنے نہیں آئے۔ اتنی سخت نگرانی، ان کے سامان کی نگرانی۔ ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب ہاسٹل کے اندر جا جا کر، میں بتا رہا ہوں اس کو قابو کیسے کرنا ہے۔ ہمارے ناظم اعلیٰ مولانا اویس حسن صاحب راتوں کو جا کر، دن کو جا کر لڑکوں کے کمروں میں، سامان میں جا کر گھس رہے ہیں، تلاشی لے رہے ہیں۔ صرف یہی حل ہے، آج ماں باپ کو یہی کرنا پڑے گا اپنے جوان بچے کے، چوکیداری، جاگنا پڑے گا۔ ورنہ اس وقت سرکاری رپورٹ کے مطابق 80 سے 90% کالج کے طلباء اور طالبات نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ میں سرکاری رپورٹ بتا رہا ہوں، بیٹھتا ہوں ان میٹنگوں میں، خود جا کر بیٹھتا ہوں۔ اور جس گھر کے اندر، بڑا دکھ سے بتا رہا ہوں، جس گھر کے اندر ایک بچہ یا بچی نشے میں مبتلا ہے، وہ گھر آج جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ ماں باپ کے لیے اڑنے جلنے کے علاوہ کچھ نہیں رہا، اور پیسہ سارا ماں باپ دیتے ہیں اور حرام جگہ دیتے ہیں، اس لیے کہ تبذیر کیا چیز ہے؟ گناہ کی جگہ خرچ کرنا۔ اور بھی جتنی چیزیں گناہ کی چیزیں ہوں گی ان سب پر خرچ کرنا تبذیر، گناہ کبیرہ، اس پر روکنا ہوگا۔ یہ گناہ کی چیز، اس پر نہیں خرچ کرنا۔ تو ایک ہے اسراف، ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا۔ نمبر 2 تبذیر، گناہ کی جگہ خرچ کرنا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ نمبر 3 کنجوسی نہ کرے۔ اللہ نے کہا لا تقتروا، بخل کا لفظ قرآن میں بھی، فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ جو کنجوسی کرتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے کنجوسی کرتا ہے، اللہ کو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بے نیاز ہے، تم فقراء ہو، محتاج۔ کنجوسی کیا چیز؟ ضرورت کی جگہ گنجائش ہوتے ہوئے بھی خرچ نہ کرنا، ضرورت کی جگہ گنجائش ہوتے ہوئے بھی خرچ نہ کرنا۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے ایکس رے کروا لو، نہیں کروانا، پیسے خرچ ہوتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ٹیسٹ کروا لو، نہیں کروانا، پیسے خرچ ہوتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں دوائیاں کھا لو، نہیں دوائی نہیں کھاتا، بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں پیسے۔ انہی احادیث کی تشریح میں حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے لکھا، محدث اعظم، انہوں نے لکھا کہ اگر کسی شخص کے پاس دوا موجود ہو اور دوا کی استطاعت ہو، اس کے باوجود وہ علاج نہ کرے تو اللہ کے ہاں یہ گناہ گار ہے۔ میں نے محدث کا حوالہ دے کر کہا بالکل اسی طرح، مثال دی انہوں نے، بالکل اسی طرح جیسے کسی کے پاس کھانا موجود ہو، استطاعت ہو کھانے کی، پھر بھی اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھے اور کھانا نہ کھائے، یہ شخص گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ میں نے آج کا موضوع یہی رکھا ہوا ہے، نعمت کی قدر کیسے کرے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہوں، ان نعمتوں کو استعمال کرنا یہ بھی قدر ہے، نہ استعمال کریں اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ان نعمتوں کو ڈھنگ سے استعمال کرنا یہ بھی قدر ہے، بے ڈھنگ طریقے سے نعمتیں استعمال کرنا یہ بے قدری ہے نعمتوں کی۔ اللہ نے آنکھیں دی انسان کو، یہ اس کو ڈھنگ سے استعمال کرے۔ اللہ نے زبان دی ہے، اس کو ڈھنگ سے استعمال کرے۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں دی ہے، اس کو ڈھنگ سے استعمال کرے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے جان دی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں اس ملک پاکستان میں، کاش ڈھنگ سے استعمال کی جاتی۔ اور اب بھی جو استعمال ڈھنگ سے کرتے ہیں اللہ ان کو قدر برکت دیتا ہے اس قدر کرنے کی وجہ سے۔ تو نمبر 1 اسراف سے بچنا ہے۔ نمبر 2 تبذیر، گناہ کی جگہ خرچ کرنے سے بچنا ہے۔ ہم اخراجات کو کیسے کنٹرول کریں، اللہ کی نعمتوں کی کیسے قدر کریں۔ نمبر 3 کنجوسی سے بچنا ہے، یعنی ضرورت کی جگہ ہم خرچ کریں۔
وسعت کے مطابق، ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ نہ کریں. یہ ہے اعتدال، یہ ہے میانہ روی. چوتھا لفظ سمجھنا ہے سخاوت. سخاوت. اب عید الاضحیٰ آنے والی ہے، تو کیا اگر 60-70 ہزار کا بکرا 75 ہزار کا بکرا آتا ہے تو کیا میں 1.5 لاکھ کا بکرا لے لوں، 2 لاکھ کا بکرا لے لوں؟ ایک قربانی مجھ پر واجب ہے، کیا میں 2 قربانیاں کر لوں؟ مولانا یہ اسراف تو نہیں ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں عید کے موقع پر. اس کا جواب غور سے سنیے گا، بڑا واضح جواب. اس کے لیے ایک چوتھا لفظ ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور وہ ہے سخاوت. سخاوت، نیک کام میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا، یہ سخاوت ہے. آپ ایک قربانی کی جگہ 2 قربانیاں کریں، سخاوت ہے. آپ اپنی بہن کے، اپنے بھائی کو، اس کو 2000 کی ضرورت ہے، آپ 5000 اس کو دیتے ہیں، سخاوت ہے. اگلے کا پیٹ 2 روٹی ایک مختصر سے کھانے سے بھر جاتا ہے، آپ اس کو طرح طرح کی نعمتیں کھلاتے ہیں، سخاوت ہے. اللہ کے احکام میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا، لیکن اس میں بھی اسراف نہ ہونے پائے. آپ مسجدوں کو خرچ کرتے ہیں، زیب و زینت کو خرچ کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ اسراف تو نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، اللہ کے کاموں میں خرچ کرنا وہ اسراف نہیں ہوتا، اسے سخاوت کہتے ہیں. دونوں لفظوں میں فرق کرنا ہے. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا، لیکن اللہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی 10,000 روپے، آپ جامعہ شفیعہ میں 15,000 جمع کرا دیتے ہیں، کیا یہ فضول خرچی ہے؟ جی نہیں، یہ سخاوت ہے. صدقہ فطر آپ پر واجب ہوا تھا 300 روپیہ، آپ نے جمع کروا دیا 3,000 روپے، جی بہت اچھا، سخاوت. سخاوت. آپ کی بیوی کو 2 جوڑوں کی ضرورت ہے، آپ چوتھا جوڑا بھی بنا کر دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سخاوت. کیونکہ نان نفقہ، بیوی کے اخراجات آپ کے ذمہ فرض ہے، آپ اس فرض کو بڑھ چڑھ کر پورا کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سخاوت ہے. اور حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ نے 4 لفظ سکھائے ایسے کہ جس کو مختصر سے وقت میں عرض کرنے لگا ہوں، 1 منٹ بھی پورا نہیں لگے گا. 4 لفظ سکھائے ہم کیسے زندگی گزاریں، اخراجات پر کنٹرول کیسے کریں. حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی جامعہ شفیعہ کے شیخ التفسیر والحدیث، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، کمال کے 4 لفظ سکھائے ہیں. ان 4 لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. فرمایا ایک ہے رہائش. رہائش، کھانا پینا، رہنا سہنا، پہننا اوڑھنا، جتنی اللہ نے استطاعت دی ہو اس کے مطابق کریں، جائز. رہائش، گھر بار کا کھانا پینا، لباس کپڑے، جتنا اللہ نے دیا اس کے مطابق کریں، جائز. نمبر 2 آسائش، لگژری، سہولیات. اللہ نے پیسہ دیا ہے، اپنی سہولیات پر استعمال کریں، جائز. رہائش، آسائش، آسائش لگژری، سہولیات. نمبر 3 آرائش، بننا سنورنا، شرعی حدود کے اندر مرد اور عورت دونوں کے لیے جائز. 3 لفظ ہو گئے، رہائش، آسائش، آرائش. پھر حضرت نے لکھا کہ جو چوتھا لفظ ہے نا وہ حرام ہے اور سب سے بڑی مصیبت ہے آج کے معاشرے کی، اور وہ ہے نمائش، جس کی وجہ سے انسان نے مار کھائی. نمائش، میری ناک کٹ جائے گی، میں یہ نہیں کروں گا تو ناک کٹ جائے گی، اتنا شادی پہ نہیں خرچ کروں گا، اتنا کچھ نہیں کروں گا تو ناک کٹ جائے گی، فلاں نہیں کروں گا تو ناک کٹ جائے گی. دکھاوا، اور اس کی کوئی حد نہیں. اگر ہم رہائش پر خرچ کریں، آج اخراجات کو کیسے کنٹرول کریں؟ رہائش پر خرچ کریں اپنی وسعت کے مطابق سنبھل کر، آسائش پر اختیار کریں، اپنی سہولیات اختیار کریں اپنی وسعت کے مطابق، جائز.
آرائش، بننا سورنا، زیب و زینت جائز، حدود کے اندر جائز، لیکن چوتھی بیماری میں انسان مبتلا نہ ہو، کیونکہ آج اس بیماری نے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور وہ ہے نمائش، دکھاوا۔ اللہ رب العزت ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور خصوصاً آج کل کے حالات میں اللہ تعالی ہمیں کفایت شعاری اور ہر نعمت کی اللہ قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یا اللہ تو نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں، ہم سے بے قدری ہو گئی، یا اللہ اب بھی سنبھلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ آپ نے ملک پاکستان میں ہمیں بہت نعمتیں عطا فرمائی تھیں، یہ ملک بھی بہت بڑی نعمت، اس میں موجود چیزیں بہت بڑی نعمت، اے اللہ ہم سے بے قدری ہو گئی، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ تیل، یہ مسلمانوں کا ہتھیار تھا، یہ مسلمانوں کی پیداوار تھی، آج مسلمان اپنے آپس میں لڑائیوں میں مبتلا ہو کر اس نعمت کی بے قدری میں مبتلا ہو گئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس میں ہمیں اسراف سے بچا لے، فضول خرچی سے بچا لے، گناہ کی جگہ خرچ کرنے سے بچا لے، ہمیں کنجوسی سے بھی بچا لے، اور یا اللہ ہمیں اعتدال کے ساتھ کفایت شعاری کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، دلوں میں دعائیں ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔